جو مذہبی جہالت ہے، اور سب سے زیادہ بدقسمتی سے ہمارا خطہ اس کا شکار ہے، بہت زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا پاکستان اس خطے میں، برصغیر میں، پاکستان میں اس طرح کے واقعات زیادہ رونما بہت زیادہ ہوئے۔ اگرچہ یورپ میں گستاخانہ خاکے بھی بنتے ہیں، توہین امیز کارٹون بھی بنتے ہیں، یعنی ہم ایک رد عمل کی بات کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے، اس کا شعور معاشرے میں دلانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو سیدھی سی بات ہے، 295 سی ہے، 295 اے ہے، 295 بی ہے، 295 سی کے ارتکاب کرنے والا جو ہے اس کی سزا موت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سزا کون دے گا؟ اس کی جو جوڈیشل جو پروسیڈنگ ہے، جو ایک قانونی اس کیس کے جو تقاضے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی ملزم کو اس سزا کا مستحق قرار دیں گے۔ ٹھیک بات۔ میں اس سے پہلے کہ ہم اس کی کچھ مس یوز کے اوپر بات کریں، میں ایک دو انتہاؤں کی طرف بات کرنا چاہوں گا۔ دو انتہائیں کیا ہیں؟ ایک انتہا ہے کہ عالمی سطح پر جو ایک وار آف سیولائزیشن ہے، اس کی ڈائمینشنز بدل گئی ہیں۔ دنیا میں جو تصادم ہے، وہ آج کا جو تصادم ہے وہ بارود کا تصادم نہیں ہے، وہ ٹینکوں، توپوں اور تلواروں کا تصادم نہیں ہے۔ آج تصادم ہے تہذیب کا۔ تہذیب کے تصادم میں سب سے جو خوفناک ویپن ہے وہ میڈیا کا ویپن ہے، اور پھر مذہب کا استعمال جو ہے یہ بڑا، کیونکہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے مذہب سے۔ اب میڈیا کا جو ویپن ہے وہ گزشتہ 30-40 سال میں ایک گھرونے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا پچھلی بریک سے پہلے، کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، فیک نیوز، جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈے کے حوالے سے ہم رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، بلکہ اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کی بنیاد پہ عالمی رائے عامہ ہموار کی گئی کہ افغانستان کے اوپر بھی اٹیک ہوا، عراق کے اوپر بھی اٹیک ہوا، شام کو نشانہ بنایا گیا، لیبیا میں ہوا۔ تو یہ ایک دنیا میں جتنا تصادم ہے، یہ بدقسمتی سے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیفیشل وارز ہیں، یہ مصنوعی وارز ہیں، یہ جینون لڑائی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی طاقتوں کی جو پراکسی وار ہیں، یہ اس کی ایک ایکسٹینشن میں قرار دیتا ہوں۔ اسلاموفوبیا کے طور پہ بھی انہوں نے ایک ہتھیار استعمال اب بات یہ ہے، وہ انتہا جو ہے، وہ ایک انتہا کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس امت کو بڑا پیار ہے، بہت، اور قرآن سے بھی بڑا پیار ہے۔ وہ نشانہ بناتے ہیں ان دو چیزوں کو تاکہ مذہبی طور پر ہمیں وہ مشتعل کر سکیں۔ اچھا، اس اشتعال کے نتیجے میں جو ایک وائلنس کریٹ ہوتا ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائلنس بھی کسی طور طریقے کے مطابق نہیں ہوتا، جذبات میں آگے ہم بندوق اٹھا لیتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انگیخت کون کرتا ہے، وہ اشتعال کون پیدا کرتا ہے، ان کا مقصد اور ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں مذہبی اعتبار سے ایک تصادم کی فضا قائم کی جائے، انتشار پیدا کیا جائے، اور مسلمانوں کو ہم ایکسٹریمسٹ، دہشت گرد اور ایک خوفناک قسم کے مذہبی جنونی بنا کے پیش کریں۔ نہیں، لیکن ہمارے لوگ بھی تو استعمال یہ میں انٹرنیشنل واقعات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انگیخت۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 95% مسلمان رہتے ہیں، وہ 4-5% آپ دیگر مینورٹیز کو شامل کر لیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں یا پاکستان کے تھانوں میں توہین مذہب کے مرتکب اتنے نان مسلم نہیں ہیں جتنے مسلمان ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ یہ جو لا آف بلاسفمی کے حوالے سے ہم ایک اویئرنیس کمپین چلا رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے، گزشتہ 1.5-2 سال کے اندر 300 لوگ پکڑے گئے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے توہین مذہب کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان 300 پکڑے جانے والے لوگوں میں 297 مسلمان ہیں۔